ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر. بڑے عجیب الفاظ یہاں ذکر فرمائے، 5 لفظ اللہ نے ذکر فرمائے. غور کرو کہ دنیا کی تصویر اللہ نے کھینچی ہے، دنیا کی تعریف اللہ نے بتائی ہے، دنیا کی حقیقت بتائی ہے، دنیا ہے کیا. فرمایا انما الحیات الدنیا لعب کھیل ہے، لہو تماشا ہے، وزینۃ زیب و زینت ہے، وتفاخر باہمی فخر کی چیز ہے، وتکاثر اور مال کی بہتات کی آرزوئیں اور تمنا، یہ دنیا کی حقیقت ہے. 5 لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمائے اور 5 لفظ یہ انسان کی زندگی میں 40 سال تک پورے ہوتے ہیں. پہلے جو 8 سال ہیں انسان کی زندگی کے، انما الحیات الدنیا لعب، وہ لعب کا زمانہ ہے، کھیل ہے. 5 سالہ بچہ، 6 سالہ بچہ لعب ہے، اس کی زندگی کھیل ہے. وہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے بناتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ سب اسے پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہے، لیکن لگا ہوا ہے، وہ اسی کو اپنی ساری دنیا سمجھا ہوا ہے. یہ کھیل ہے. یہ 8 سال تک انسان کا مزاج اس لعب پر چلتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے 8 سال آتے ہیں لہو، تماشے کی زندگی. لہو، اب وہ اپنے سے بھی غافل، اپنے ماں باپ سے بھی غافل، باہر گلیوں میں دوستوں کے پاس، ہمجولیوں کے پاس کھیلنا ہی کھیلنا، کھیلنا ہی کھیلنا. یہ لہو ہے. یہ 8 سال تک، پہلے 8 سال سے پھر دوسرے 8 سال، 16 سال تک کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے. پھر جب 16ویں سال میں بچہ پہنچتا ہے، اب اسے آہستہ آہستہ اپنے جسم کا شعور ہونے لگتا ہے. زینت، اگلا لفظ آیا زینتن، اب کہتا ہے اچھے کپڑے ہونے چاہیے. 10 سالہ بچے کو، 8 سالہ بچے کو اچھے کپڑوں کا شعور نہیں ہوتا اتنا. اب جب 15-16 سال کو پہنچتا ہے تو اب کہتا ہے اچھے کپڑے ہوں، جسم میرا اچھا لگے، جوتے میرے اچھے ہوں، میری ہر چیز اچھی ہو، ہر ایک سے میں نرالا لگوں، ہر ایک سے میں عمدہ لگوں. یہ زینت کا زمانہ ہے. یہ 16 سال سے لے کر 24 سال تک کا یہ زمانہ چلتا ہے. پھر جب 24 سال میں پہنچتا ہے تو قوت آتی ہے، بازو میں طاقت آتی ہے، اور جوانی عروج پر جب پہنچتی ہے تو پھر وتفاخرن، پھر فخر، پھر اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، اپنی جوانی پر فخر کرتا ہے، اپنے حسن پر فخر کرتا ہے. باپ مالدار ہے، مال پر فخر کرے گا. پیچھے سے بادشاہت، سرداری، سلطنت چلی آ رہی ہے، اس پر فخر کرے گا. اپنی تعلیم پر فخر کرتا ہے، اپنے کمال پر فخر کرتا ہے. یہ فخریہ زمانہ ہے 24 سال تک کا. اللہ اکبر. وتکاثرن، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ تفاخر کا چلتے چلتے چلتے، پھر تو پہلے تفاخر کا زمانہ، پھر اس کے بعد یہ زمانہ چلتا ہے 24 سال سے لے کر 32 سال تک، فخر ہی فخر، فخر ہی فخر. پھر اس کے بعد 32 سے لے کر 40 سال تک کا زمانہ ہے اب مال کی کثرت ہو جائے. اب شادی ہو گئی ہے، اولادیں ہونے لگ گئی ہیں، اب مال کی کثرت، اولاد کے لیے کچھ بن جائے. پھر جب 40 سال کی زندگی کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ پاک اگر ہمت اور توفیق دے تو کچھ نہ کچھ شعور آتا ہے. پھر جا کے سمجھ میں آتی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ سب کچھ ایسے ہی تھا جس طرح سے آسمان پر بادل چھائے، بارش برسی، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ایسا ہی تھا. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر بڑھاپے کو آیا، پھر موت آ گئی. یہ دیکھتے نہیں ہو روزانہ صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا بچپنا ہوتا ہے، زوال میں اس کی جوانی ہوتی ہے، غروب میں اس کا بڑھاپا ہوتا ہے. آخر یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ ایک دن اے انسان تجھے بھی اسی طرح سے ڈوب جانا ہے، تجھے بھی ڈوبنا ہے. یہ چاند مہینے میں یہ سبق دکھاتا ہے. شروع کے 3 دن ہلال ہوتا ہے، بچپنا ہے اس کا، ہر کوئی خوشی خوشی سے دیکھتا ہے چاند چاند. پھر 13ویں 14ویں 15ویں اس کا شباب ہے، اس کے جوانی ہے. پھر اس کے بعد ڈھلنا بڑھاپے کی طرف ہوتے 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 حتی عاد کالعرجون القدیم،
وہ ایسا پتلا اور باریک ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن کا تھا، وہ ضعف آ جاتا ہے جس طرح سے پہلے دن کا ضعف تھا، اب وہ روشنی نہیں رہی، اب وہ طاقت نہیں رہی۔ تو یہ انسان کو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان تمہارے اوپر بھی یہی تین اطوار، تین دور آتے ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر آخری دن 28ویں کو نظر ہی نہیں آتا، غائب ہی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا سبق دکھا رہا ہے کہ ایک دن تمہیں بھی اس جہان سے اسی طرح سے غائب ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ تو آدمی اس حقیقت کو سمجھے کہ یہاں میں آیا ہوا ہوں، عارضی ہوں، مجھے یہاں مستقل رہنا نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر آخرت کے لیے کچھ تیاری تو کرے گا۔